اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ دونوں حکم جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پہلا حکم ہے امانت کے متعلق ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ انصاف کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں جن کی ہیں انہیں ان کے سپرد کر دو، امانت والے کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تمہیں کسی لوگوں کے درمیان حاکم بنایا جائے تو ان تحکموا بالعدل، تو تم انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ دو حکم ہیں، ایک تو امانت والے کے سپرد کر دو، جس کی امانت ہے ان کے سپرد کرے۔ اس سے اکثر ہم لوگ یہ حکم لے لیتے ہیں کہ یہ مالی چیز جو ہوتی ہے وہ جس سے لی ہو اسے واپس کر دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امانت اسی چیز کا نام ہے، لیکن اگر غور کر کے دیکھیں نا تو امانت کا لفظ کہاں تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکمران بنانے میں امانت کا خیال کرنا کہ ہم جس کو حکمران بنا رہے ہیں کیا وہ اس امانت کے قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ آج دیکھ لیں کہ جب ہم نے حکمرانی کے اندر اپنے امانت کا جو ہے وہ امانت کے اندر ہم نے خود خیانت کی ہے تو ہمارے اوپر کیسے کیسے حکمران مسلط ہو گئے ہیں۔ تو امانت کے اندر خیانت تو ہو گئی۔ تو جو حاکمیت کا، حکومت کا حقدار تھا ہم نے اسے نہیں دی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، جو چور لٹیرے لوفر لفنگے جتنے تھے ہم نے جناب اعلیٰ امانت نیکوں کی، جو شریف لوگوں کی جو امانت تھی جس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مسجد کی امامت کروانا یہ امامت صغریٰ ہے، اور ملک کی امامت کروانا یہ امامت کبریٰ، اس کو امامت کبریٰ یعنی بڑی امامت کہا جاتا ہے۔ مسجد کی امامت کے اندر ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ یہ امامت صغریٰ چھوٹی امامت ہے۔ اور جب پورے ملک کے مسلمانوں کے معاملات کو چلانا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے معاملات بھی ہیں، جہاد کا حکم بھی آنا ہے، مسلمانوں کے دیگر مسائل بھی آنے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب اس کی باری آئی تو ہم نے جو لچا لفنگا چور ڈکیٹ ٹھگ تھا ہم نے اس کو بنا کے امامت کبریٰ اس کے سپرد کر دی ہے۔ تو امانت کے اندر خیانت تو ہم نے خود کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اور بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، حضور نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی پھر قیامت کا انتظار کرو۔ لوگوں نے کہا حضور امانت کیسے ضائع ہوگی، کیف اضاعتھا، کس طریقے سے امانت ضائع ہو جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، حضور نے ارشاد فرمایا جب امانت غیر اہل بندے کو، یعنی جو اس کا اہل بھی نہ ہو، جب امانت ایک نااہل بندے کو دے دی جائے گی تو پھر سمجھ لو کہ قیامت آ چکی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ووٹ کا حقدار کون تھا اور ہم نے دے اسے کسے دے دیا ہے۔ آج اسمبلی کے اندر علماء ہر جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی علماء کو سپورٹ نہیں کی، حالانکہ ووٹ کا صحیح حقدار جو ہے وہ عالم دین ہے، کیونکہ اس نے آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنا امامت کروانی تھی، اس نے کھڑے ہو کے آپ کے مسائل کو سننا تھا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق جو ہے وہ احکامات پر فیصلہ کروانا تھا۔ اور ہماری جو حکمران ہیں ان کو تو قل اللہ بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ امانت کے اندر خیانت کس نے کی ہے؟ جب ہم نے نااہل لوگوں کو ووٹ دیا ہے تو امانت کے اندر خیانت تو ہو گئی، اس سے نیچے آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارا خاص کر پیر حضرات جو طبقہ ہے، اب یہ پیری مریدی کا تعلق دیکھ لے، امانت کیا تھی کہ جو بڑے لوگ بیٹھے تھے ان کی گدی پر کون بیٹھتا؟
جو اس گدی کا اہل ہوتا. تو آج گدی کا اہل صرف اور صرف پیر کا پتر ہی ہو سکتا ہے، باقی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا مرضی مرید قابل ہو جائے. امانت قدر ضائع ہوگی، خیانت ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں یہ شروع اسلاف کا اگر آپ طریقہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر تو یہ بات موجود تھی، جو گدی کا اہل ہوتا اسے ہی گدی پر بٹھایا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جناب والا پیر کے پتر کو پکڑ کے پیر بنا دیا، چاہے وہ چرسی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جو مرضی کرتا پھرتا ہے. اسے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس نے جناب والا داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے، اسے سنت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. ہم نے کیونکہ پیر کا پتر ہے تو وہ ہمارے لیے جناب والا قابل احترام ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں نا، ان کا نام ہے حضرت حماد. حماد کے استاد کا نام ابراہیم. ابراہیم کے استاد کا نام ہے حضرت علقمہ. اور حضرت علقمہ کے استاد کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اپنی اولاد موجود ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کی گدی پر حضرت علقمہ بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کا خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے. اور علقمہ کی گدی پر حضرت ابراہیم النخعی بیٹھے ہیں، ان کا خاندانی تعلق آپس میں نہیں ہے، صرف شاگرد ہے، کیونکہ قابل تھے. بلکہ ان کا کمال دیکھیں، حضرت ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علقمہ نے کہا، فرمایا جا کے نا بازار سے سبزی لے کے آ. یہ ٹوکری لے کے سبزی لینے کے لیے چلے گیا تو راستے میں ان کا والد آ گیا. کہا ہاں بھائی میں نے تو تجھے پڑھنے بھیجا تھا. کہا استاد نے مجھے کہا ہے کہ جا کے سبزی لے کے آ. کہا تو سبزیاں لینے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ میں نے تجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. ٹوکری کھینچی اور پھینک دی ناول اٹھا کے اور غصے کے ساتھ چلا گیا. آپ نے وہ ٹوکری اٹھائی، اس کو صاف کیا، صاف کر کے سبزی خرید کے لے آئے. اور بعد میں پڑھتے رہے. جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھی حضرت علقمہ کی گدی پر کون بیٹھے گا، کیونکہ ہمارے جیسے تو گندے ذہن تھی نہیں کہ پیر کا پتر ہے تو پیر ہی بیٹھے گا. نہیں، انہوں نے کہا بھائی حضرت علقمہ کے شاگردوں کو دیکھو کہ ان میں شاگردوں کے اندر قابل کون ہے. تو سب نے کہا بھی اگر علقمہ کے شاگردوں میں اگر کوئی قابل ترین شاگرد ہے تو وہ حضرت ابراہیم النخعی ہے. کہا چلو بھائی. آدھی رات کو ان لوگوں کے یار کیسا جو تھا، یعنی ان کے دین کا درد کیسا تھا. آدھی رات ہوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ صبح جو ہے وہ دیکھ لیں گے. کہا نہیں، اگر رات کو کسی شخص کو مسئلہ پیش آ گیا تو کس سے جا کے پوچھے گا. حضرت علقمہ کی ابھی میت پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑھنے سے پہلے حضرت ابراہیم النخعی کے گھر کھڑے ہوئے تھے لوگ. انہوں نے کہا جناب دروازہ کھڑکایا گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا جی؟ آپ کے والد باہر نکلے. کہا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت علقمہ کا وصال ہو گیا ہے، ہمیں آپ سے کام نہیں، اپنے بیٹے کو بلائے. آپ سے کوئی کام نہیں، ہمیں اپنے پتر کو لے کے آئے. وہ حضرت ابراہیم النخعی کو اٹھایا، جا کے کہا میاں تجھے ملنے آیا، مجھے تو ملنے ہی کوئی نہیں آیا ہے، سارا شہر باہر گڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علقمہ کے اپنا سارے شہر نے کہا، انہوں نے کہا حضور آپ کے استاد کا انتقال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے، اور پورے شہر نے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علقمہ کی گدی پر اگر کوئی بیٹھے گا تو ابراہیم النخعی بیٹھے گا، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ آ کے اس گدی پر بیٹھے. لو جی حضرت ابراہیم النخعی آ کے بیٹھے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم النخعی کی گدی پر آ کے حضرت حماد آ کے بیٹھے، یعنی جو ان کی یوں سمجھ لیں کہ شرائط پر پورا اترے. حضرت حماد کے شاگردوں کا نام ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے یہاں تو پیر خدا کی قسم ہے، میں کہتا ہوں یقین اگر تیلی لگا کے شروع کرے ایک فیر مارے نا 35 پیروں کو بندہ مار دے. اس وقت جو پیروں کی حالت ہے، وگرنہ ہم تو پیروں کے قائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ پیر بندے کا پتر ہو نا، شریعت کے مطابق چلے، دین کا کام کرے. پیر کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنا. تو رہنمائی کرنا، تجھے کس نے منع کیا ہے؟ پیر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، کہ میاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، یہ منزل ہے تمہاری، میں تمہاری منزل نہیں. آج تو کہتا بس میرا مرید ہو جا، باقی سب خیر ہے، ستے خیران ہے. کیوں؟ اس سے نیچے آ جائے. ہمارا علماء کا، مولوی حضرات کا طبقہ جو ہے، آج ممبروں پر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے، جو مدرسے کے اندر بھی نہیں گئے، لیکن آج لوگوں نے ان کو اٹھا کے جناب خطیب بنا دیا. آج ایک عالم دین کی تقریر کوئی نہیں سنے گا، لیکن خطیب اگر لچھے دار جناب والا دو چار ادھر ادھر کی مار کے جناب والا ٹھا لگا کے شور لگا دے تو لوگ جناب والا واہ واہ بھی کر رہے ہوتے، اس کے اوپر پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری اہل سنت کی اسٹیجوں کے اوپر آپ کو شیخ الحدیث نظر نہیں آئیں گے، آپ کو عالم دین نظر نہیں آئیں گے، صرف خطیب نظر آئیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب عالم گھٹ ہوں گے، خطیب زیادہ ہوں گے. یہ سرکار کا فرمان ہے.
بلکہ بخاری پاک کی حدیث پاک میں پہلے بھی آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وعدلوا. حضور نے فرمایا کہ جب علماء کا وصال ہوتا جائے گا لوگ جاہلوں سے جا کے مسئلے پوچھیں گے. فضلوا وعدلوا. حضور نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ہماری مساجد کا حال دیکھ لیں, اس سے اور نیچا طبقہ آ جائے. ہماری مساجد کی جو انتظامیہ حضرات ہے, ہماری مسجد کا صدر وہ ہوتا ہے جسے شکل میں نہیں آتی, نہ غسل کا پتہ ہوگا, نہ وضو کا پتہ ہوگا, نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ. کیا ہے؟ کیونکہ وہ ذرا لچا ذرا زیادہ ہوتا ہے تو مسجد کا صدر ہوتا ہے. مارکیٹ کے اندر چلے جائے, مارکیٹ کی صدر جو ہوتا ہے نا وہ جناب سب سے زیادہ جو بدماش ہوگا وہ صدر ہوگا. یہ میں گیا نا جمعہ پڑھانے رائیاں, وہاں پہ بات کہہ لیں جی یہ ہمارا صدر صاحب ہے, یہ ہمارا سیکٹری صاحب ہے, یہ ہمارا جنرل ہے. اور میں کہا مسجد کے اندر صدر کون سا ہوتا ہے بتا مجھے. دیکھیں جی کیسی ہماری اندر جو ہے وہ بدبختی ہماری آ گئی ہے. مسجد کی کمیٹی بنتی ہے, یہ صدر صاحب ہے, یہ وزیر اعظم صاحب ہے, یہ وزیر خارجہ ہے, یہ وزیر داخلہ ہے, ٹھیک ہے جی. پوری اسمبلی جو ہے وہ جناب مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اور مسجد کے خادم ہو تو مسجد کے خادم بن کے رہو. تمہیں جو تو 4-5 بندے جو اکٹھے ہوئے ہو تم تو خدمت کرنے آئے تھے. ایک صدر بن کے بیٹھا ہے, ایک وزیر خارجہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب ایسے آج سے 30 سال پیچھے چلے جائے مسجد کی کمیٹیاں تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا مولوی کیونکہ مسجد کھا گیا رول جناب اعلیٰ راج رجا کے لہٰذا کمیٹی بنائی جائے. 30 سال پیچھے چلے جائے مسجد کی کمیٹیاں نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا مولوی کیونکہ مسجد لوٹ کے کھا گئے تو ایسے پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا جناب کمیٹیاں بڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں نا, مسجد کا خادم ہے تو خادم بن کے رہے. تیری ڈیوٹی لگی ہے مسجد کی خدمت کرنے کی, تیرا کام ہے جھاڑو دینے کی. انتظامیہ کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے انتظام کو سنبھالنا. جھاڑو دے, یہاں پہ صاف بچھا, یہاں پہ مصلی بچھا, یہ ڈیوٹی ہے نا جی انتظامیہ کی. قرآن مجید کی آیت آپ پڑھ کے دیکھیں, وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. مسجد کا انتظامیہ متقی ہونا چاہیے. ہمارے مسجد کے انتظامیہ یقین کریں مومن بڑھ جائے تبھی بڑی بات ہے, متقی تو اس کا بھی بڑا درجہ ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں, حکمرانوں سے لے کر مولویوں تک, مولویوں سے لے کر نیچے انتظامیہ تک, اور ہمارے پیری مریدی کو دیکھ لیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ امانت والے کے پاس رہی نہیں ہے. جنہیں پیر بننا چاہیے تھا وہ ہے نہیں, جنہیں عالم بن کے بیٹھنا چاہیے تھا لوگ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں. تو قیامت تو آ گئی. آگے دیکھیں جی, فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, فرمایا جب لوگوں کے درمیان حاکم بن جاؤ نا تو فَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ذرا دیکھ لیں ہماری سپریم کورٹ سے لے کر نیچے پنچایت تک انصاف کہاں ہے. آج لوگ انصاف پتہ کیسے کرتے ہیں؟ جب میرے منہ پہ آ جائیں گے تو پھر میرے ہیں, جب تیرے منہ پہ آ گئے تو پھر تیرے ہیں جی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار دونوں طرف سے اگر ایک بھی مطلب ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا, پھر میں کیا کروں گا. تو اس لیے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آج لوگوں نے نیا انصاف نکالا ہے, وہ کہتے دونوں جھوٹے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک انصاف کا طریقہ نکالا ہے کہ جس کے منہ پہ آ گئے وہ سچا اور جو پیٹھ پیچھے بیٹھا وہ جھوٹا, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا انصاف کا طریقہ نکالا ہے, انہوں نے کہا دو میں کوڑے نے میاں. کیوں؟ کیونکہ کل ادھر والا آ کے کہے گا یار تو نے مجھے کوڑا کہہ دیا, تو انہوں نے کہا میاں میں تیروں نہیں کوڑا کیتا, میں انہوں بھی نال ہی کیتا ہے. اگر وہ آ کے کہے گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میاں میں نے تجھے جھوٹا نہیں کہا, میں نے اس کو بھی ساتھ ہی کہا ہے. ایمانداری سے بتا انصاف کہاں گیا؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا, منہ متھا دے کے تو بات کیسے کرتا تھا. انصاف کس چیز کا نام ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 بندے جن کی جنت مشتاق ہے ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو انصاف کرتا ہے. اب انصاف ایسے تھوڑی ہوتا ہے. انصاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین کو برابر کھڑا کر, کسی کی رعایت, چاہے بیٹا ہے, چاہے بھائی ہے, چاہے کوئی ہے. آپ نے وہ بڑی مشہور بات سنی نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, زرہ گم ہو گئی تھی, جب قاضی کے سامنے پیش ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہودی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, تو قاضی نے مولا علی سے پوچھا. اچھا مزیداری کی بات ہے اس وقت پوچھا جب مولا علی خود امیر المومنین ہے. انہوں نے کہا ہاں جی یہ زرہ آپ کی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ زرہ میری ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ قاضی بھی خود اہل اسلام میں سے ہے, قاضی شرح بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جناب کوئی گواہ, کہا وہ کمبر جو ہے میرا غلام ہے وہ بھی گواہ ہے اور میرا بیٹا حسن بھی غلام ہے. انہوں نے کہا جناب دونوں کی گواہی قبول نہیں. ہاں انہوں نے کہا دونوں کی گواہی قبول نہیں ہے. کیوں؟ امام حسن آپ کا بیٹا ہے, کمبر آپ کا غلام ہے, اور غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں, بیٹے کی گواہی اپنے باپ کے حق میں قبول نہیں ہے, اور کوئی گواہ لائیں. مولا علی نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا گواہ نہیں نا تو زرہ بھی پھر آپ کی نہیں ہے. یہودی نے کہا, اس نے کہا خدا کی قسم اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ حکومت کا حاکم بھی ہو
اور پھر پورے معاشرے کے اندر جناب مذہب بھی آپ ہی کا چل رہا ہو، نظام بھی آپ کے پاس ہو، اور وقت کا حاکم کھڑا ہو کہ جناب اس کا قاضی کہہ رہا ہے کہ جناب ذرا آپ کی نہیں ہو سکتی، یہودی وہاں پہ کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت اپنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب عدالت میں پیش ہوئے نا، وہ گھوڑا آپ نے کسی سے لیا، فرمایا ہاں بھی بیچے گا، اس نے کہا جی بیچوں گا. فرمایا کتنے کا؟ آپ کتنے کا؟ اس نے کہا جتنے کا. فرمایا پہلے چیک کروں گا. آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کے اوپر تھوڑا سا آگے گیا تو گھوڑے کو جو تھوڑا چھوٹا لگا، گھوڑا زخمی ہو گیا. واپس آیا، آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں آیا. اس نے کہا جناب پسند نہ پسند تو بات کا مسئلہ، یہ جو زخم آیا نا اس کو بھرے پہلے. آپ نے فرمایا ابھی بات ہماری چل رہی ہے، ابھی تو میں نے خریدا ہی نہیں، ابھی تو ہماری بات، میں نے تو ٹیسٹ کیا اس کا. انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ کیا، زخم تو آپ کی وجہ سے آیا نا، آپ نے دوڑایا نا اس کو. لو جی بات بڑی. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب چلے پھر ہم عدالت چلتے ہیں. ایسا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پہنچے نا تو حضرت زید بن حارثہ غالباً یہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، جج تھے مدینہ طیبہ کے، مدینہ منورہ کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے انصاف کا پہلا قتل یہی کیا ہے. مجھے دیکھ کر جو کھڑا ہوا ہے نا، انصاف کا پہلا قتل کیا کیا ہے؟ یہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے معزول کر دیا تھا ان کو. میں تو میرے لیے کھڑا کیوں ہوا ہے؟ بات سمجھیے کہ نہیں؟ انصاف اس کو کہتے ہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے، کسی کے منہ پہ آ کے تعریفیں کی جناب تسی سچے تھے، پچھلا جھوٹا، تو انہیں منہ تے جا کے کہنا جناب تو سچا تھے، وہ جھوٹا بات ہے. ویسے مولوی نے کہہ رہا سر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ نعم یعظکم بہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے جی. نصیحت ہمدرد کے ساتھ کی جاتی ہے نا، دیکھیں نا جی، کسی کو جو سمجھایا جو جاتا ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر جا کے سمجھاتا ہے کہ میاں ایسے نہ کر، ایسے کر لے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے بندے اس کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ پیار ہے میرے محبوب کی وجہ سے، تم میرے محبوب کی امت ہو، رب اس لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہے جی. پچھلوں کو حکم دیا جاتا تھا، یہاں نصیحت کی جا رہی ہے. فرمایا پہلے حکم دے دیا کہ ان اللہ یامرکم، رب تمہیں حکم دے رہا ہے. سختی تو ہے نا، رب کا حکم ہے نا. میں ان اللہ یامرکم، رب حکم دے رہا ہے تمہیں کیا کرو، امانتیں بھی امانت والے کے پاس پہنچاؤ اور انصاف بھی کرو، ساتھ ہی نرمی کر دی. فرمایا نصیحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. نصیحت کر رہا ہے کہ کہیں پریشان نہ ہو جائے، رب کا حکم جا کے کیا کریں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سننے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے. رب سن رہا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو، انصاف کیسا کر رہے ہو، یہ بھی تو رب دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. چیف جسٹس کو بھی سن رہا ہے، ہمارے پنچایتیوں کو بھی سن رہا ہے. جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے انصاف کر رہے ہوتے ہیں، رب نے فرمایا سمیعا بصیرا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ لگ پتہ جائے گا، جب آئے گے پھر پتہ چل جائے گا کہ انصافی صاحب نے انصاف کیسے کیا تھا. تو بہرحال حقیقت یہ کہ یہ دونوں مسئلے ہمارے معاشرے کے بنیادی مسائل میں سے ہیں. انصاف قائم ہو گیا تو سمجھ لے کہ معاشرہ سدھر گیا، ٹھیک ہے. اور امانت کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار امانت بنتی کس کی ہے، حق کس کا بنتا ہے. جب لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ یار یہ امانت اس کی ہے. اب دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا سوال ہے، کہتا ہے جی مطلب ہے کہ مولویوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. بھی مولوی تو ہمارے لیے نکلے ہوئے تو ہے، اور کیا کریں مولوی کسی بھی مسئلہ کے. آپ دیکھیں نا اسمبلی کے اندر مولوی بیٹھے ہیں نا، دیوبندیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے بریلویوں کا تحریک لبیک والے آج 15 دن ہو گئے وہ نکلے ہوئے ہیں. کس لیے نکلے ہیں؟ کہ مہنگائی کم کرو. بھائی یہ وہابی دیوبندی بریلوی کا تو مسئلہ نہیں نا، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اب مولوی تمہارے، یہ سب سے بڑا سوال تھا جی مولوی نے ہمارے لیے کیا گیا، اور مولوی تو 15 دن ہو گئے ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹریکٹر ٹرالی ہو گیا نا جی، وہ تو کنٹینر پہ بیٹھا ہے کہ آؤ ہم مہنگائی کے لیے، ہم نے تمہارے لیے آواز اٹھا دی ہے کہ یار مہنگائی کم کر لیتے ہیں، فلانا کام کر لیتے ہیں، فلانا کام کر لیتے ہیں. مولوی تو تمہارے لیے نکل آیا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی مولوی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو جب تک ہمیں امانت کا پتہ نہیں چلے گا نا کہ امانت حق کس کا ہے اور انصاف کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر دیکھ لیں دنیا تو ہماری خراب ہوئی ہے، آخرت تو پھر رب دیکھے گا کہ ہاں بھی انصاف کرنے والے بتا دے رہا کیسے انصاف کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.